अस्सलाम वालेकुम नजरीन, एक और अहम डेवलपमेंट्स लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नजरीन, जो डेवलपमेंट्स है वो ये है कि नैब तरमीम जो हुई है उसमें क्या जो है ऐड किया गया है, क्या निकाला गया है, क्यों किया गया ऐसा, ये आप लोगों को पता तो होगा, लेकिन तफसीली आप लोगों को इस चीज़ से आगाह करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अहम किरदार जो अलकादर ट्रस्ट जो केस था उसमें जो अहम किरदार हैं, 5 अहम किरदार हैं, उनमें से एक अहम जो किरदार है, मुलजिम है, वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। वो क्यों पहुंचा है इस चीज़ पर बात करते हैं। और दूसरी जो है अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर शिकंजा सख्त कर दिया गया है। नैब ने कह दिया है कि अब जो है किसी किस्म का कोई रियायत नहीं होगी। हमारे पास जो कार्रवाई है, तहकीकात है, जो इन्वेस्टिगेशन है मुकम्मल हो चुकी है। नजरीन, इस चीज़ पर जो नैब पुर उम्मीद है, इसी चीज़ पर आप लोगों को आगाह करता हूँ कि आखिर वो पुर उम्मीद क्यों है। पहले बात करते हैं नैब तरमीम। नजरीन, जो नैब तरमीम हुई है इस चीज़ पर आप लोगों को आगाह करूं कि ये रात गए एक कानून बनाया गया है, काला कानून बनाया गया है। रात के अंधेरों में 11:30 बजे जाकर सादिक संजरानी साहब काए मकाम सदर बने हुए थे, उनको जाकर जगाया गया कि ये इस चीज़ पर दस्तखत कर दे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो बताया गया ये है। उन्होंने दस्तखत कर दिए और फिर उन्हें कहा कि आप सुकून करें, सो जाएं। नजरीन, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये भेजा है ये काला कानून बनाने के लिए। उसमें क्या चीज़ें तय की गई हैं उसमें नजरीन, पहली चीज़ ये है कि जो अहम और ज़रूरी थी कि 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन जो है जिस्मानी रिमांड नैब के जो कानून में है तरमीम की गई है। दूसरी ये की गई है कि तब तक नैब जो है अदालत में पेश नहीं कर सकता जब तक उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। चाहे 3 महीने लगा दे, साल लगा दे, 200 दिन लगा दे, 300 दिन लगा दे, वो नैब की मर्जी, तब ही नैब जो है अदालत में पेश कर सकता है। उसके बाद नजरीन, तीसरी ये बनाई गई है कि नैब जो है किसी टाइम भी किसी अदालत से या किसी से इजाज़त की कार्रवाई नहीं ले सकता, जब चाहे गिरफ्तार कर सकता है। ये तीसरी बड़ी जो है इनमें तब्दीली की गई है। चौथी चीज़ क्या थी? चौथी ये है कि कोई वादा माफ गवाह बनेगा उन मुल्ज़मान में जिनके नाम फाइनल होंगे, जिनके नाम जो हैं मुलव्वस होंगे जो लोग इन कामों में, तो उनमें से जो भी एक किरदार होगा वो वादा माफ गवाह बन जाएगा, तो उसकी जो है सज़ा ही माफ़ कर दी जाएगी, उसको इसी चीज़ में छोड़ा जाएगा। और वो जो चीज़ें बताएगा, जो भी बंदे मुलव्वस हैं, लोग मुलव्वस हैं, उनके जो नाम होंगे, जो जो चीज़ें उन्होंने की हैं, कहाँ से कैसे पैसा आया, कहाँ से ज़मीन को इकट्ठा किया गया, कहाँ से कैसे किया गया, तो वहाँ पर जो होगा वो भी जो है मुल्ज़िम जो सही बताएगा, सच सच बताएगा, उसके एक तो ये है कि माफ़ी होगी कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो जो मुल्ज़िम होगा अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उस चीज़ पर भी उन्हें जो है सबसे बड़ा जो है कि सबसे बड़ा मुल्ज़िम और कसूरवार ठहराया जाएगा। क्यों ठहराया जाएगा इस चीज़ पर आप लोगों को आगाह करूं कि जो झूठ बोलेगा उसको सबसे ज़्यादा सज़ा दी जाएगी और वो जो है सबसे बड़ा मरकजी मुल्ज़िम कहलाया जाएगा। लेकिन अब जो वादा माफ गवाह बनेगा उसे सब सच सच बताना पड़ेगा, नहीं तो वो भी कानून के शिकंजे में नैब की गिरफ्त में आ सकता है। नजरीन, अब जो इमरान खान साहब का जो शिकंजा है वो अब टाइट कर दिया गया है। इमरान खान साहब के लिए अब जो नैब की गिरफ्त है वो बहुत ज़्यादा जो है क्लोज कर दी गई है। नैब को इख्तियारात दे दिए गए हैं। नैब अब जब चाहे इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर सकती है। अब दूसरी जो अहम जो 5वीं जो तरमीम की गई है उसमें ये 5वीं तरमीम थी कि उनमें ये लिखा गया है कि अब जो है अगर मुल्ज़िम बुलवाने पर नहीं आएगा तो मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाएगा।
اور اب عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی مشکل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو پچھلی نیب کی پیشیاں گزر چکی ہیں ان میں 3 میں جو ہے عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، اس کے بعد پیش ہوئے تھے، تو یہ بھی مشکلات اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اب ان چیزوں پر جو ہے عمران خان صاحب کا شکنجہ جو ہے بالکل ہی کس دیا گیا ہے، ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ اب وقت جو ہے مختصر ہو گیا ہے، اب جو ہے عمران خان صاحب کی تیاری کے دن ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری جو ہے بالکل ٹائٹ کر لے۔ اب اے سی پہ اگر سونا ہے تو وہ اب 26 کی بجائے ان کو 40 کی جو ہے پوائنٹ پر کر دے۔ اب اگر چاہیے تو اب جیسے ہے ان کو عادت بنانی چاہیے اب عمران خان صاحب کو بغیر اے سی کے سونے کے، کیونکہ جو نیب کی جیلیں ہیں وہ بہت ہی بڑی سخت اور بہت ہی بڑی جو ہے بھیانک جیلیں ہیں۔ ان میں نہ تو اے سی ہے، نہ ان میں کولر لگے ہوتے ہیں، اب جو ہے پنکھے، کیونکہ اے سی جو ہے نیب کے جو آفیسر ہیں وہ خود بھی جو ہے ایئر کولر چلا کر دفتروں میں بیٹھے ہیں، تو وہ ملزم کو کیسے اے سی دیں گے؟ ناظرین، عمران خان صاحب کا تو گرمی میں جو ہے بیڑا پار ہی ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب اور اگلے جو مہینے آ رہے ہیں، حبس والے مہینے آ رہے ہیں، بے جا حبس ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان چیزوں میں عادت بنا لے اور ان چیزوں میں جو ہے مضبوطی دکھائے، کیونکہ ثابت قدم رہے گا تو جب واپس آئے گا تو پارٹی میں مستحکم اور مضبوط نظر آئے گا کہ ہیرو بن کر۔ یہ نہ ہو کہ نواز شریف صاحب کی طرح مہینہ 2 مہینہ جیل میں بیٹھے اور بھاگ جائے دوسرے ملک میں۔ یہ نہ کرے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب عادت بنائے، اب اے سی سے باہر نکلے۔ اب تو عمر عطا بندیال صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے بہادر انسان ہیں۔ عمران خان صاحب خود بھی مکھے لہراتے ہیں، ہر چیز کے لیے تیار ہوں، تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب محنت کرے، گرمی میں عادت بنائے بیٹھنے کی، اب اے سی سے باہر نکلے۔ اب تو دھوپ پر نکلنے میں وہ کہتا ہے کہ میری جلد خراب ہوتی ہے، تو جب اس طرح کا اب کردار ہیں تو اب حبس میں کیسے عمران خان صاحب دن گزاریں گے؟ ناظرین، جو اب مرکزی ملزم اہم کردار ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، وہ ہے ملک ریاض صاحب۔ ان کا نام نہیں لیا جاتا، ان کو میڈیا کی خبروں میں یا ان کو جو ہے کہا جاتا ہے بزنس ٹائکون۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا انویسٹر ہے اور پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے۔ پاکستان کو قرض دیا ہوا اس شخصیت نے تقریباً 50 ارب ڈالر کے قریب انہوں نے صرف سندھ حکومت کو دیا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کے پاس بھی 50 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور دوسرا جو ہے پاکستان کی وفاقی جو حکومت ہے ان کو بھی تقریباً 30 ارب ڈالر کے قریب جو ہے انہوں نے دیا ہوا ہے، اور اب بھی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 30 ارب ڈالر اور بھی جو ہیں پاکستان کو دے رہے ہیں۔ اور آخری جو اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑے انویسٹر ہیں، اور اس کے بعد یہ القادر ٹرسٹ میں ایک مرکزی ملزم کے طور پر بھی نامزد ہیں، تو ان کو اب کہا گیا ہوگا کہ آپ جو ہیں وعدہ معاف گواہ بن کر آئیں اور آپ لوگ جتنا ملبہ ہے، جو سارا ملبہ ہے عمران خان صاحب پر گرا دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس چیز پر بھی اب عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی بہت اہم اور ضروری چیز ہے کہ اب اگر وعدہ معاف گواہ ملک ریاض صاحب بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کا جوس نکل جائے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے سارے جو چیزیں ہیں، بشرا بی بی براہ راست جو ہے ملک ریاض سے رابطہ کرتی تھی اور براہ راست ہی ان چیزوں پر جو باتیں ہوتی تھیں تو اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ بھی بہت لمبے عرصے بعد جو ہیں دبئی سے پاکستان پہنچ چکے ہیں، کل سے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں ملک ریاض صاحب۔ دوسرا جو وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں وہ فرح گوگی صاحبہ ہیں۔ اب یہ سارے 4 جو کردار ہیں یہ بہت زیادہ اب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ہم مرکزی ملزم نہ بنے، ہمارا نام نامزد نہ ہے، جو بھی وعدہ معاف گواہ بنے گا وہ ان سب کو، باقی جو بچیں گے سب کو ملوث کرے گا۔ اب فرح گوگی صاحبہ بھی پر تول رہی ہیں، انہوں نے جو ہے ایف آئی اے کو ایک خط لکھا ہے کہ میں جو ہے طبیعت میری ناساز ہے، میڈیکل رپورٹیں بھیجی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں کچھ عرصے کے بعد پاکستان واپس آ کے آپ لوگوں کا سامنا کروں گی،
آپ کے جو تحقیقات ہیں ان کی تفتیش ہے، جو انویسٹیگیشن کرنی ہے مجھ سے، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ لوگ میرے گھر میں چھاپا نہ لگائیں، میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گی واپس آ جاؤں گی۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے میں بھی بیمار ہوں، اب سارے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ میں بھی بیمار ہوں، جیسے ہی میری طبیعت ناساز ہے، جیسے ہی صحیح ہوتی ہے، اس قابل ہوتی ہے کہ میں سفر کر سکوں، تو میں بھی آ کر اس کیس کا سامنا کروں گا، اس کیس کا جتنے کیسز ہیں ان کا سامنا کروں گا۔ اس کے بعد چوتھی جو شخصیت ہے ناظرین، جو اہم شخصیت ہے، زلفی بخاری صاحب۔ زلفی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ مجھ سے جو ہے آن لائن ویڈیو کے لنک کے ذریعے جو ہے سارا کچھ پوچھ سکتے ہیں، تو اس چیز پر بھی اگر دباؤ دیا گیا تو ان چاروں میں سے عمران خان صاحب کے قابل اعتماد شخصیت ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پارٹی میں یہ قابل محنتی شخص تھا، جیسے اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے قابل اعتماد اور بہادر شخصیت تھے، تو محنتی شخصیت تھے، نظریاتی شخصیت تھے، تو اب یہ چلے گئے ہیں۔ تو اب یہ بتا دوں کہ اب جو اور بھی لوگ جا رہے ہیں تو ان میں اب عمران خان صاحب یہ بھی کہیں گے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اس چیز پر جو ہے عمران خان صاحب کو اب بہت زیادہ پریشانی لینی پڑے گی، سیریس لینا پڑے گا، کیونکہ اب عمران خان صاحب کے دن بہت زیادہ قریب ہیں، شکنجہ ٹائٹ ہو چکا ہے نیب کا۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی اب عادتیں بنانا شروع کر دیں۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔